السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ باب حمزتین فی کلمہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں دو حمزہ ایک کلمہ میں جب آتے ہیں تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ کون سے قراء اور راوی کس طرح سے دو حمزہ کی ادائیگی کریں گے جو کہ ایک ہی کلمہ میں ہو۔ تو اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے آپ کو اصطلاحات بتائی تھیں، جو کہ تسہیل مع ادخال، تسہیل، ابدال اور تحقیق مع ادخال، اور صرف تحقیق جو کہ حفظ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کو آپ کی اس صورت میں تین صورتیں بنتی ہیں، جس میں پہلا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، دوسرا حمزہ مفتوحہ ہوتا ہے یا مضمومہ ہوتا ہے یا مکسورہ ہوتا ہے۔ ان تین صورت کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں بنتی ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تسہیل مع ادخال کیسے کرتے ہیں، محض تسہیل کس طرح سے کرتے ہیں، ابدال کس طرح سے کرتے ہیں، اور کن صورتوں میں ابدال کی مقدار طول ہوگی اور ابدال کی مقدار صرف مد اصلی یعنی دو حرکات کی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ تحقیق مع ادخال کیسے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ اصطلاحات اور کس طرح سے ان کی ادائیگی ہوگی وہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو آپ پچھلا ویڈیو دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں۔ اب اس میں ہم سب سے پہلے قالون کو سیکھیں گے، کیونکہ ترتیب رجال میں قالون پہلے ہیں تو ان کا سیکھیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ یہاں پر قالون کو ابی عمر اور ابن کثیر کے ساتھ بھی ملا دیا ہے، کیونکہ ان میں یہ تقریباً ایک جیسا پڑھتے ہیں، سوائے ابن کثیر کے جو کہ تھوڑا ورش کی طرح پڑھتے ہیں۔ تو لیکن جب قالون اور ابی عمر تقریباً ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، تو جو تین کیسز بنتے ہیں جس میں کہ حمزہ ثانیہ یا تو مفتوحہ ہوتا ہے یا پھر مضمومہ ہوتا ہے یا پھر مکسورہ ہوتا ہے، تو قالون کے مذہب میں اور اصول یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان تینوں صورتوں میں تسہیل حمزہ ثانیہ مع ادخال الف، اور یہ ہم نے پچھلے سبق میں سیکھ لیا تھا کہ ادخال الف کہاں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی تسہیل کیسے ہوتی ہے۔ تو قالون پڑھیں گے اس کو انذرتہم، انت، اہلد، انزل، القی، انبئکم، ایذا، اینا، ایذا، اینا، اینک۔ تو یہ ہو گیا تسہیل مع ادخال۔ تو ابو عمر بصری کے لیے مفتوحہ اور مکسورہ کے کیس میں جب دوسرا حمزہ یا مکسورہ ہو یا مفتوحہ ہو تو وہ قالون کی طرح ہی پڑھیں گے، یعنی کہ تسہیل مع ادخال۔ لیکن جب دوسرا حمزہ مضمومہ ہو، جیسے انزل، القی، انبئکم، تو اس میں اس صورت میں ابو عمر بصری اپنے دونوں راویوں کے ساتھ، سوسی دوری اور سوسی کے ساتھ، ان کے پاس دو وجہ ہیں۔ ایک تو تسہیل ثانیہ مع ادخال جس طرح سے قالون ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری ان کی وجہ بنتی ہے تسہیل ثانیہ عدم ادخال، کہ یہاں پر صرف وہ محض تسہیل کرتے ہیں جب ان کی دوسری وجہ ہے جب یہ مضمومہ ہو۔ اب یہ نوٹ کریں کہ یہ دو وجہ ابو عمر بصری کے لیے صرف اس کیس میں بنتی ہے جب دوسرا حمزہ مضمومہ ہو،
اگر مفتوحہ ہو یا مکسورہ ہو تو وہ قالون کی طرح پڑھیں گے تسہیل مع ادخال۔ تو اب ابو عمر کے لیے کس طرح ہم پڑھیں گے؟ تو حمزہ دو مفتوحہ ہوں گے تو انذرتہم، انذرتہم، انت، انت، آلد، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، یہ بالکل قالون کی طرح پڑھا۔ اور تیسرے کیس میں جس میں حمزہ ثانیہ مکسورہ ہو تو اس میں آئذا، آئنا، آئنک، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل قالون کی طرح پڑھا۔ لیکن جب دوسرا حمزہ مضمومہ ہوگا تو اس میں پہلی وجہ تو ان کی ویسے ہی ہوگی جیسے قالون پڑھتے ہیں، تو وہ یہ ہوگی انزل، انقی، انبئکم، تو یہ تو پہلی وجہ ہو گئی جو کہ قالون جس طرح پڑھتے ہیں۔ اور ان کی دوسری وجہ تسہیل ہے بغیر ادخال کے۔ تو جب تسہیل صرف کریں گے تو اس میں پہلے حمزہ کو محقق ادا کر کے اس کو دوسرے حمزہ کے ساتھ اسی کے مخرج پر نرمی سے ملا دیں گے کہ دوسرا حمزہ محقق نہ ادا ہو بلکہ وہ پہلے حمزہ کے ساتھ مکس ہو جائے اسی کے مخرج پر۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ انذرتہم، 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 انت، 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 آلد، آلد، انزل، 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 القی، 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 انبئکم، 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 تو یہ ہو گئی تسہیل عدم ادخال، صرف تسہیل۔ اور جب تسہیل مع ادخال کریں گے تو قالونی کی طرح پڑھیں گے انزل، القی، انبئکم۔ تو اب انشاءاللہ تعالی جب آپ اجرا شروع کریں گے اور قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے ان روایات میں تو ہم یہ ساری وجہ سے پڑھیں گے تاکہ ہمارا قرآن مکمل ہو، جو خلف ہیں ان کے ساتھ اور جو وجہ بنتی ہیں ان تمام وجہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اب اس میں اب ابن کثیر کا ذکر کرتے ہیں، اور ابن کثیر تینوں صورتوں میں صرف تسہیل کرتے ہیں بغیر ادخال کے۔ تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ انذرتہم، 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 انت، 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 آلد، 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 انزل، القی، انبئکم، ایذا، اینا، اینک، ایذا، اینا، اینک۔ تو آپ نے دیکھا کہ حمزہ کی ادائیگی پہلے محقق ہوئی جس میں اس کی مقدار صرف ایک حرکہ ہے، اور اس کے بعد جب ہم نے دوسرے حمزہ کے ساتھ اس کی تسہیل کر دی، یعنی کہ اس کو آرام سے نرمی سے اس کے ساتھ دوسرے حمزہ کو جب ملا دیا تو اس کے بعد دوسرے حمزہ کی بھی مقدار صرف ایک حرکہ ہوتی ہے۔ تو یہ اصول ہم نے یہاں پر اس چیپٹر میں قالون، ابی عمر بصری اور ابن کثیر کے سیکھے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اگلے اسباق میں ورش کا اور ہشام کا سیکھیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیوز
تھوڑی چھوٹی ہوں اور تمام قراء کا تھوڑا الگ الگ سے ان کے اصول پہلے بتا دیے جائیں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر لمبا زیادہ ویڈیو بناؤں تو اس میں پھر کنفیوژن ہو جائے گا، تو آپ ان صورتوں کو ان قراء کے لیے اس کی مشق کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔